بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم میں سے ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ میں جو کچھ سوچ رہا ہوں، جو کچھ میرا ٹارگٹ ہے، اس میں کامیابی حاصل کروں۔ تعلیمی میدان ہو، عملی میدان ہو، عملی زندگی ہو، گھریلو زندگی ہو، تجارتی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، ہر قسم کی زندگی میں ہر انسان نے اپنے کچھ ٹارگٹس رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہر انسان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے ان ٹارگٹس تک پہنچوں، کامیابی حاصل کروں۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ اصل کامیابی کس چیز کو کہتے ہیں، اس کامیابی تک پہنچنے کے اصول کیا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اصول قرآن مجید میں ارشاد فرمائے ہیں، قرآن مجید میں بتائے ہیں۔ تو آج ہم ان اصولوں کا ذکر کریں گے، وہ اصول جو انسان کو کامیاب بناتے ہیں۔ لیکن بات شروع کرنے سے پہلے میں ہوں نثار احمد لاشاری، اور آپ کے سامنے قرآن کی ہی بات، حدیث کی بات لے کر آتا ہوں، اس لیے کہ ہم اپنی زندگی کو دین کی طرف لے آئیں، تاکہ ہماری دنیاوی زندگی بھی بہتر ہو، آخرت کی زندگی بھی بہتر ہو۔ ہم دوسروں کی زندگی بہتر بنانے کی کوشش میں، تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں۔ شاید اس نیکی سے ہماری اپنی زندگی بھی بدل جائے۔ ہم دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کریں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کوشش کو قبول کرے اور ہماری اپنی زندگی بہتر بن جائے۔ ہم دوسروں کی کامیابی کے لیے کوشش کریں تو ہو سکتا ہے کہ ہماری اپنی زندگی بھی کامیابی سے ہمکنار ہو جائے۔ تو میں بات کر رہا تھا قرآن مجید کے حوالے سے۔ قرآن مجید نے کامیاب زندگی کے لیے 4 اصول بتائے ہیں۔ کامیابی کے لیے 4 اصول بتائے ہیں۔ اچھا، یہ اصول ہیں بڑے سخت، بہت سخت اصول ہیں۔ اب ان سخت اصولوں کی پابندی ہوگی تو پھر کامیابی ملے گی، ورنہ پھر کامیابی نہیں مل سکتی۔ جب قرآن مجید نازل ہوا تھا، اس وقت قریش کے لوگوں نے، دین کو نہ ماننے والے لوگوں نے، کفار لوگوں نے کچھ شرائط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی تھی کہ آپ یا تو اس قرآن کو بدل دیں، یہ تو بہت بڑا سخت ہے، اس پر عمل کرنا، اس کو ماننا، اس کی شرائط پر پورا اترنا ہے تو بہت مشکل ہے، ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ ایتی بھی قرآن غیر ھذا، اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے کر آ جائیں، او بدل ہو، یا اس کو کچھ تبدیل کر لیں، کچھ اس میں رعایت کر لیں، کچھ شرائط میں کمی کر لیں۔ لیکن اللہ کے اصول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ بہتر سمجھتا ہے کہ ہماری زندگی کن اصولوں پر چلے گی تو بہتر چلے گی، ہمیں نہیں پتہ۔ ہم اپنے اس مغز کے ساتھ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ مغز خود ناقص ہے، خود ہمیں غلط راستہ دکھاتا ہے۔ جب تک ہم اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مانیں گے، ہم اپنے مغز پر چلیں گے تو یہ مغز ہمیں غلط راستہ دکھائے گا۔ تو جب ہم غلط راستے پر چل نکلیں گے تو کامیابی مل سکتی ہے؟ ناممکن سی بات ہے۔ وہ 4 اصول یہ ہیں۔ سورۃ العصر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا الذین آمنوا، ایمان کی کیفیت، ایمان پختہ یقین، اتنا یقین جتنا ہمیں یقین آگ پر ہوتا ہے کہ یہ جلاتی ہے، جتنا یقین ہمیں پانی پر ہوتا ہے کہ یہ مار دیتا ہے، ڈبو دیتا ہے، جتنا یقین ہمیں سانپ پر ہوتا ہے کہ یہ سانپ ڈس کر زندگی ختم کر دے گا۔ اس سے آگے کی کیفیت ہم سوچ بھی نہیں سکتے نا۔ اللہ پر ایمان کی کیفیت اتنی مضبوط ہونی چاہیے، اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ جس وقت بندہ نماز میں کھڑا ہو تو اس کو دنیا اور وما فیہا سے کوئی تعلق نہ ہو۔ جب ایمان کی مضبوطی ہو تو اس کی زندگی میں ایمان جھلکتا نظر آئے۔ ایک طرف ایمان کا دعویٰ بھی ہو، ایک طرف اللہ سے محبت کا دعویٰ ہو، ایک طرف رسول اللہ سے عشق کا دعویٰ ہو، اور دوسری طرف زندگی عجیب سی ہو، تو پھر یہ دعوے تو فضول کے دعوے ہیں نا۔ تو وہ ایمان میں پختگی چاہیے۔ الا الذین آمنوا، کامیاب ہونا ہے تو ایمان والی کڑی شرط اپنے اوپر لاگو کرنی پڑے گی۔ اس لیول کا ایمان ہوگا تو پھر کامیابی ملے گی۔ وعاملوا الصالحات، صرف ایمان کافی نہیں ہے، صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو آپ جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ ہاں، جنت میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے
اپنے اعمال کی سزا پانے کے بعد نہ جانے کتنا عرصہ جہنم میں جلنا پڑے گا، اور جل جل کر جس وقت کوئلہ بن چکے ہوں گے اس وقت پھر جنت میں۔ لیکن یہ جو 4 شرائط ہیں، یہ جو 4 اصول ہیں، ایمان، عمل صالح، 2 بعد میں بتا رہا ہوں، تو ان پر جب تک عمل نہیں ہوگا تب تک جنت والی کیفیت، کامیابی والی کیفیت سے ہم کنار نہیں ہوں گے۔ تھوڑی سی مثال دوں، اس کے بعد بات پھر آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم طلباء کو، اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹوں کو ہم لوگ ڈراتے ہیں، کسی نقصان سے ڈراتے ہیں۔ آسان سی مثال یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا محنت کرو ورنہ فیل ہو جاؤ گے، ایسا ہی کہا جاتا ہے۔ بیٹا آگ سے دور ہو کر بیٹھو ورنہ جل جاؤ گے، یہاں پر پانی مت پھینکو ورنہ پھسل کر گر جاؤ گے، تمہارا سر ٹوٹ جائے گا، تمہارا ہاتھ ٹوٹ جائے گا، کہیں پر نقصان ہوگا تمہیں۔ بیٹا چھری سے مت کھیلو، تمہارا ہاتھ کٹ جائے گا۔ ہم ڈراتے ہیں، اس چیز کے نقصان سے بچانے کے لیے ہم اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹوں کو ہم ڈراتے ہیں۔ اور بعض اوقات ہم اپنے چھوٹوں کو، بچوں کو، طلباء کو ہم بہت ساری چیزوں کی طرف آمادہ کرنے کے لیے کچھ ان کو آگے کی چارم دکھاتے ہیں۔ شاباش بیٹا محنت کو جاری رکھنا، پہلی پوزیشن حاصل کرو گے، پہلی پوزیشن حاصل کرنے کے لیے اور محنت کرو، اس کو تھوڑا سا ہم حوصلہ دیتے ہیں۔ تو کبھی بھی جب ہم تربیت کو سامنے رکھتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں 2 اصول اپنانے پڑتے ہیں۔ پہلے نمبر پر خطرات سے، نقصانات سے ڈرا کر اس کو ہم اس خطرات اور اس نقصان سے بچاتے ہیں۔ کبھی اس کو ہم ترغیب دیتے ہیں، ترغیب دے کر اس کا حوصلہ بڑھاتے ہیں تاکہ وہ مزید اس کام میں آگے بڑھے اور اچھی نتائج حاصل کرے۔ تو قرآن مجید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہیں پر بشیر کہا، کہیں پر نذیر کہا، خوشخبری دینے والا بھی ہے، ڈرانے والا بھی ہے۔ جہنم سے خوف دلا کر ہمیں جہنم سے بچایا جاتا ہے، جنت کا اشتیاق دلا کر ہمیں جنت کی ترغیب دی جاتی ہے، حوصلہ دیا جاتا ہے، نیک اعمال کی طرف ترغیب دی جاتی ہے۔ تو 2 اصول ابھی تک بتائے، الا الذین آمنوا، جن لوگوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے۔ نیک عمل ایمان کا ریفلیکٹیو رزلٹ ہے، ریفلیکٹیو رزلٹ۔ ایک کام کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ ہوگا، تو یہ اس کا رزلٹ ہے۔ ایمان ہوگا تو نیک عمل ہوگا، اگر نیک عمل زندگی میں نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے۔ پانی ڈالیں گے تو کیچڑ ہوگی نا، کہیں پر گلاس پانی کا پھینک دیا تو جہاں پر پانی گرے گا وہاں پر کیچڑ تو ہوگی نا۔ پانی بھی آپ گرائیں اور کیچڑ بھی نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ ایمان بھی ہو اور عمل صالح نہ ہو تو یہ ہو نہیں سکتا، یہ اس کا رزلٹ ہے، یہ ضرور ہونا چاہیے۔ ایمان کا دعویٰ بھی ہو اور روزہ نہ رکھے، ایمان کا دعویٰ بھی ہو اور وہ سود خوری کرے، ایمان کا دعویٰ بھی ہو اور وہ اپنا مال، دولت، پیسہ غریب، مسکین، یتیم، ضرورت مند، حاجت مند کسی کو نہ دے، چھپا چھپا کر اپنے پاس رکھے۔ قرآن نے ہمیں یہ اصول بتائے ہیں، ہماری زندگی کے یہ اصول ہیں، کس طرح کی زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ اعمال صالحہ کا جو بیان ہے یہ ایمان کے بالکل ٹچ چلے گا، ایمان کے پیچھے چلے گا۔ اگر ایمان ہوگا تو اعمال صالحہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صرف یہ نہیں کہ ایمان، عمل صالح، یہ ذاتی نوعیت کی چیزیں ہیں۔ ایمان، عمل صالح یہ اپنی ذات کی حد تک، صرف ایک اہل ایمان صرف اپنی ذات کا نہیں سوچتا، اپنی ذات کا نہیں سوچتا، بلکہ وہ اپنے ساتھ اپنے دوستوں کا سوچتا ہے، اپنے معاشرے کا سوچتا ہے، اپنے گھر والوں کا سوچتا ہے، اپنے بچوں کا، اپنے دوستوں کا سوچتا ہے۔ تواصوا بالحق، دوسرے کو حق بات کی تلقین کرنا، دوسرے کو حق بات کہنا، پہنچانا، یہ اہل ایمان کا شیوہ ہے۔ وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین، خود بھی صبر کرتے ہیں
خود بھی حق پر عمل کرتے ہیں اور دوسرے کو بھی سکھاتے ہیں. جب یہ 4 شرائط ہوں گی تب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کہا ہے کہ یہ خسارے اور خسران سے نکلنے والے لوگ ہیں.